الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے بھائیوں بزرگوں بچوں ناظرین، اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ اعلیٰ ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ فرمایا جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو فضولیات سے بچتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ اعلیٰ ذات پر کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری حکایت لے کر حاضر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسے، تو اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھلی اور اس نے شور مچا دیا، تو اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو جو ہے وہ گھبرا کر بھاگ پڑے، تو محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اب ڈاکو آگے آگے ہیں اور محلے والے پیچھے پیچھے ہیں، تو راستے میں ڈاکو کی ایک مسجد نظر آئی، تو فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ رون نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے تو دیکھا کہ چند آدمی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں، تو کہنے لگے افسوس ڈاکو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا کہ اگر آج ہم جھوٹ پر نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ پاک ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اسی لیے وہ سردار بولا کہ اسی لیے میں آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے اے ہمارے سردار، جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی، یہ رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو اگر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز، آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور تم کو دلوائے گی حق سے رفت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، سبحان اللہ، کیا شان ہے پیاری نماز کی۔ اندازہ لگائے کہ ان ڈاکو نے اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں، خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے، ذلت رسوائی سے بچانے کے لیے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ نماز جیسی صورت اختیار کی، یعنی جیسے نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے جھوٹ موٹ میں یہ انداز اختیار کیا، چونکہ یہ مسجد میں آ گئے تھے گرفتاری کے ڈر سے ہی صحیح، جھوٹ موٹ میں ہی صحیح، رب کریم کے حضور کھڑے تو ہو گئے تھے۔ بس اسی پر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور ان ڈاکوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ یقیناً رب رحمان اور رحیم کی عطا ہے، جو جتنا اس کے حضور حاضر ہوتا ہے، جتنا اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جتنا اس کی طرف دل لگاتا ہے، اسے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب جھوٹ موٹ نماز کی شکل بنانے والوں کو رب کی رحمت نے محروم نہ چھوڑا، تو ہم اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے جھوٹ موٹ نہیں بلکہ سچ مچ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں تو کیا کچھ کرم نوازیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اچھے انداز سے نماز پڑھنے کی برکت پر ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزعۃ المجالس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، آخرکار ہمت کر کے اس نے ایک خط میں اس عورت پر اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو خط کی وجہ سے پریشان ہو گئی، چونکہ وہ شادی شدہ تھی، تو کچھ سوچ سمجھ کر وہ خط اپنے شوہر کی خدمت میں اس نے پیش کر دیا۔ اس کا شوہر جو تھا وہ امام مسجد تھا اور نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر
پورا اعتماد یعنی بھروسہ تھا، لہذا اس کے خط کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت سے اس نے یہ جواب دلوایا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے ناغے کے بغیر 40 دن 5 نمازیں باجماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو اس عاشق نے پابندی سے نمازیں باجماعت شروع کر دی۔ اب جو دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، چنانچہ اس نے یہ پیغام بھیج دیا، محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرما دیا۔ الحمدللہ میں نے اپنی بری نیت سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنی شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس شوہر اس امام مسجد کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے اپنا اس ارشاد میں بالکل سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اے نماز کی برکتوں کے طلبگار پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کی برکت سے ایک عاشق مجازی سیدھے رستے پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، جام پلا ایسا پلا یا الہی۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ نماز بہت بابرکت عبادت ہے، نماز اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، جنت کی چابی ہے، نماز سے رحمت اترتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، بدن کو راحت پہنچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے روز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نماز پڑھا کریں، 5 نمازیں پڑھا کریں، مسجد میں باجماعت پڑھا کریں، ظہر نصیب پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار بلائیاں